سورۃ الہمزہ آیت نمبر 6 اور 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، التی وہ جو کہ تطلع جا پہنچے گی وہ، اعلیٰ پر، الافئدہ دل پر، دلوں پر، جمع کا صیغہ ہے۔ لفظی ترجمہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کہ جا پہنچے گی دلوں پر۔ آیت نمبر 6، الفاظ صرف 3 ہیں، نار اللہ الموقدہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کا پہلی جو اس سے کانٹیکسٹ تھا اس سے کیا تعلق ہے۔ تو ہم نے ابھی تک دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ شخص جس کے اندر یہ 5 سنگین جرم ہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ایک حطمہ میں پھینکیں گے، ایک ایسی کھائی میں، ایک ایسی جگہ پہ پھینکیں گے، جہنم کی جو آگ ہے وہ اس کو کرش کر دے گی، اور اس جگہ کا نام ہے حطمہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھتے ہیں کہ تم لوگ جان نہیں سکتے، تم لوگ کیا جانو گے، تم لوگ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ حطمہ کیا ہے، کیسے تم امیجن کرو گے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتانے جا رہے ہیں کہ وہ حطمہ کیا ہے۔ تو یہ اس کی ڈسکرپشن ہے۔ ڈسکرپشن نمبر 1، یعنی کہ تفصیل نمبر 1 یہ ہے کہ وہ نار اللہ ہے، نار اللہ۔ اچھا، اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو وہ بہت خاص ہوتی ہے، وہ ایک عام چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جب ایک اور چیز اٹیچ کر دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی چیز بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں ناقۃ اللہ، یعنی کہ اللہ کی اونٹنی، جو خاص حضرت صالح علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ ان لوگوں کی جو قوم کا مطالبہ تھا کہ ہمیں خاص قسم کی اونٹنی چاہیے، وہ اس طرح کی ہو، وہ اس طرح کام کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ خاص ایک میریکل بھیجا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ناقہ نہیں کہا بلکہ اس کو کہا ناقۃ اللہ، کہ اللہ کی اونٹنی ہے وہ۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، یعنی کہ جو حرم پاک میں، خانہ کعبہ میں جو اللہ کا گھر ہے بہت مقدس ہے، تو اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے جب ایک لفظ کے ساتھ، ایک اسم کے ساتھ اللہ کا نام جڑ جائے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بابرکت ہے، اتنا خاص ہے کہ ہمیں ہر کام سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے، کہ شروع اللہ کے نام سے کرنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ بھی، اسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو کسی اور کس نام کے ساتھ ہمیں اجازت نہیں ہے کوئی بھی کام شروع کرنے کی، صرف اللہ کا نام، کیونکہ صرف اللہ کا نام ہی برکت والا ہے۔ تو یہ سب اگزامپلس تھیں اس چیز کو بتانے کے لیے کہ جو اللہ کے ساتھ نام یا چیز جڑ جاتی ہے اس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے اور بہت مقدس ہوتی ہے، اور بہت، اگر وہ ڈرانے کی سینس میں آ جائے جیسے یہ نار اللہ ہے، تو اس کا کوئی کمپیریزن کسی اور عام آگ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نار کہتے ہیں آگ کو، اور نار اللہ، اللہ کی آگ۔ تو یہ وہ خاص آگ ہے جس کا کسی اور آگ کے ساتھ دنیا میں کمپیریزن نہیں ہے۔ اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت بہت زیادہ ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف اور سزا بہت تکلیف دہ ہے۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی آگ ہے، اور یہ اللہ کی آگ سے مراد ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی آگ ہے، اور اللہ کی الموقدہ، جلائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو فیول کیا ہے، اس کو یعنی کہ آن کیا ہے۔ آگ کو جلانے کے لیے جیسے ایندھن چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ کی ایندھن دی ہوئی آگ ہے۔ الموقدہ سے مراد ہے، موقد کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو وقدہ کرنا، وقادہ، واو قاف دال اس کا روٹ ہے، روٹ لیٹرز ہیں، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ایندھن دینا۔ جیسے ہم پیٹرول ڈالتے ہیں یا ہم لکڑیاں جلاتے ہیں تو اس سے آگ زیادہ ہوتی ہے، تو اسے فیول کہتے ہیں۔ تو یہ جو فیول زدہ، یعنی کہ موقد جو لفظ ہے، گرامر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اسم مفعول ہے۔ مفعول کا مطلب ہے جس پہ کسی کام کو کیا جائے۔ فار ایگزامپل ایک ہوتا ہے لفظ قتل، قتل جو ہے وہ ہے کام کا کرنا، فعل ہے، اور قاتل ہے جو قتل کرتا ہے، یعنی کہ وہ فاعل ہے، کام کے کرنے والا، اور جس پر کام کیا جائے اس کو کہتے ہیں مفعول۔ تو جس کا قتل ہو اس کو ہم کہیں گے مقتول، تو وہ ہوگا مفعول یا اسم مفعول کہتے ہیں۔ تو الموقدہ کیا ہے؟ اسم مفعول ہے، یعنی کہ اس آگ پر کام کیا ہے، یعنی کہ اللہ نے اسے جلایا ہے، وہ خود نہیں جلی۔ یہ کس نے جلائی ہے؟ کام کا کرنے والا، فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور
قدا جو ہے اسم مفعول ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی آگ ہے، یہ اسم ہے، اسم جو ہوتے ہیں گرامر میں یہ پرماننٹ ہوتے ہیں، ان میں چینج نہیں آتا۔ تو جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اسم کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ پرماننٹ ہے۔ تو یہ جو آگ ہے نا، جو اللہ کی جلائی ہوئی آگ، یہ پرماننٹ آگ ہوگی۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جو مومن ہے یا جو کافر ہے، اس کا مطلب ہے پرماننٹلی مومن ہے، پرماننٹلی کافر ہے۔ لیکن جہاں پہ آ جاتا ہے مومن نہیں آتا، الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، تو وہ یعنی کہ ایمان لائے یعنی کہ آمنو یعنی کہ وہ فعل کر رہے ہیں، وہ ایمان لائے، وہ ایک کام کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک فعل جو ہوتے ہیں یا جن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں انگلش میں وربس کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ پرماننٹ نہیں ہوتے، یہ ٹیمپریری ہوتے ہیں۔ تو اگر آئے گا کہیں پہ مومن آئے گا، قد افلح المؤمنون، اس کا مطلب ہے ان کی کنفرم پکی کوالٹیز ہیں کہ ان لوگوں کی یہ کوالٹیز ہیں جو ہمیں 18 جز کے سٹارٹ میں ملتی ہیں۔ لیکن جہاں پہ آتے یا ایھا الذین آمنو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم لوگ ایمان لے آئے ہو، اسلام لے آئے ہو، لیکن ابھی تم لوگ مومن نہیں ہوئے ہو۔ مومن جب بنو گے تو تم میں پرماننٹ آ جائے گی کوالٹی، لیکن ایمان لائے ہو اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان اوپر نیچے ہوگا، چینجز آئیں گی اس کے اندر۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک چیز کے لیے اسم استعمال کریں، اسم کا مطلب ہے پرماننٹ، ہمیشگی، ناؤن جو انگلش میں ہم کہتے ہیں ناؤنز جو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ فعل یوز کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ٹیمپریری، یا کوئی چیز جو تھوڑی دیر کے لیے رہے بعد میں وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو جو یہ لفظ ہے موقدہ، یہ پرماننٹ ہے، یعنی کہ جو نار اللہ ہے یہ پرماننٹ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو ہمیشہ ہمیشہ فار ایور رہے گی۔ اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، اور اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے غضبناک ہیں، کتنے غصے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو یہ تمام ہمزہ لمزہ مال کی محبت میں ہے، بہت جکڑا ہوا ہے، اس کے لیے موقدہ اپنے ہاتھوں سے جلائی ہے وہ آگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے قرآن پاک میں اور جگہ آتا ہے نار جہنم نہیں کہا، نار الکبریٰ نہیں کہا۔ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے نار الکبریٰ، یعنی کہ وہ شخص جو ہے نار الکبریٰ میں ڈال دیا جائے گا، جو اللہ کی یاد سے دور ہو جائے گا، یا جو اپنے نفع نقصان کا اپنے آپ کو سمجھے گا کہ جو میرا مال ہے وہ مجھے نفع پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا شخص کو ہم داخل کر دیا جائے گا نار الکبریٰ میں، سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 12 کے اندر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم لا يموت فلا فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ تو وہ اس میں جیے گا اور نہ وہ اس میں مرے گا، یعنی کہ وہ نہ جیے گا، وہ ایسی آگ ہے، نہ وہ جی سکے گا اس میں، نہ مر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً اسی نے فلاح پائی، وہی فلاح پانے والا ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی کہ اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور نفس کو پاک کرنا کیسے ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا نام لیا جائے، ذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر صحیح طریقے کی صلاۃ پڑھی، نماز پڑھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور جبکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہے بہتر اور باقی رہنے والی۔ تو یہ جو سورۃ الاعلیٰ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نار الکبریٰ کہا کہ ایسا شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے دین سے دور کرتا تھا، اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرا جو مال ہے، میری جو حسب و نسب ہے، یہ مجھے ان چیزوں سے بچا لے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہی نہیں، اس کو نار الکبریٰ میں ڈالا جائے گا۔ تو دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں نار جہنم ملتا ہے، نار الکبریٰ ملتا ہے، بہت بڑی، کبیر سے کبریٰ، بہت بہت بڑی آگ، لیکن اس سے بھی زیادہ انٹینس لفظ ہے نار اللہ، کہ یہ بہت انٹینس اور سیریس معاملہ ہے کہ وہ انسان جو ان گناہوں میں ملوث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود اپنی جلائی ہوئی آگ میں اس کو پھینکیں گے، جس کے جو شعلے ہیں وہ بہت بلند ہوں گے۔ اور یہ جو وقدہ ہے، اسکالرز کہتے ہیں اس وقدہ میں جو آگ ہے یہ عام آگ نہیں ہے، یہ ایسی بلند شعلوں والی آگ ہے جس میں سے چنگاریوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، ان کی اپنی چنگاریوں کی بہت زیادہ لاؤڈ نوائز ہوگی، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو ہمز اور لمز سے پاک کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مال کی محبت سے بے آشنا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکال دیں، آمین۔ تو یہ ہے آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں حطمہ کی کوالٹی نمبر 1 کہ وہ ہے اللہ کی جلائی ہوئی آگ، اور اس کی کوالٹی نمبر 2 ہے کہ وہ ہے الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 7 میں بتانے جا رہے ہیں کہ وہ جو آگ ہے وہ کیسی آگ ہوگی۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں التی
وہ جو یعنی کہ وہ جو آگ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، تطلع وہ جا پہنچے گی، علی الافئدہ ان کے فؤاد پہ، ان کے دلوں پر. یہ اس کی کوالٹی نمبر 3 ہوگی اس آگ کی. تو اللتی، اللتی جو ہے وہ ایک مؤنث کے لیے آتا ہے، اور جو ایک مؤنث ہوتی ہے اس کے لیے اللتی آتا ہے، ایک مذکر کے لیے الذی آتا ہے. تو اللتی یہاں پہ اشارہ ہے اس آگ کی طرف، نار اللہ کی طرف، جس کا بھی پہلے ذکر گزر چکا ہے. اور یہ جو ہے قرآن پاک میں عربک کے اندر جو آگ کے نام ہے یا آگ خود، وہ مؤنث یا تانیث کا صیغہ اس کے لیے فیمنن یوز ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کی طرف تانیث استعمال کی. اللتی یعنی کہ خاص اس آگ کی طرف اشارہ ہے. تطلع، تطلع کا جو لفظ ہے تو لام عین سے نکلا ہے، طلع، طلع الشمس جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے لیے. کوئی ایسی چیز جو آہستہ آہستہ سلولی لیکن پروگریسولی، آہستہ آہستہ لیکن لگاتار اوپر کو چڑھتی ہے، اس کے لیے طلع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیونکہ جو آپ دیکھتے ہیں سن رائز ہے وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا، آہستہ آہستہ لیکن لگاتار اوپر کی طرف سورج چڑھتا ہے، تو اسی لیے طلع الشمس کہتے ہیں کسی چیز کا آہستہ آہستہ اوپر کی طرف چڑھنا. تو اللہ تعالیٰ نے طلع استعمال کیا کہ یہ چیز جو ہے، یہ جو آگ ہے خاص جہنم کی، آہستہ آہستہ رائز ہوگی، اوپر کو چڑھے گی، ایک دم سے تکلیف نہیں پہنچائے گی، ایک دم سے نہیں جھلسائے گی، آہستہ آہستہ پاؤں کے ذریعے اوپر چڑھنا شروع ہوگی. تو یہ بہت ایک پین گیونگ فائر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی باڈی آرگنز کو جلانا شروع کرے گی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کی آگ ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ شروع ہوتی ہے باہر کے جسم سے، اور وہ اندر کے جسم تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ پین کے ریسیپٹرز باہر ہوتے ہیں. وہ پہلے ہی جسم میں جو موجود ہڈیاں ہیں، ٹیشوز ہیں، پین ریسیپٹرز ہیں، ان کو اتنا جلا دیتی ہے کہ برین اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور ساری جو وہ نرو اینڈنگز ہیں اتنی بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں کہ انسان کی اسی وقت تک اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو امیجیٹ ڈیتھ ہوتی ہے دنیا کی آگ سے، یا سلو ڈیتھ ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ برن یونٹ میں ایڈمٹ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں اور سلو ڈیتھ ہوتی ہے، کئی دنوں کے بعد ان کی انفیکشن بلڈ اپ ہو جاتی ہے، سیپسس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. لیکن جو دنیا کی آگ ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اس کی وہ اللہ نے ہمیں صرف ڈیمونسٹریشن کے لیے ایک چھوٹا سا نمونہ بھیجا ہے. جو آخرت کی آگ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہاتھوں سے جلائی ہوئی آگ ہے، یہ بہت ڈفرینٹ ہے. یہ ہماری باڈی میں سے ایسے تھرو ہوگی جیسے ایکس ریز ہوتی ہیں، جیسے ریڈیشنز باڈی میں سے نکلتی ہیں. تو یہ جیسے ہماری جو ایکس ریز ہیں ہمارے ہڈیوں کے اندر سے گزر جاتی ہیں، اسی طرح یہ والی جو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، یہ والی آگ وہ ہے جو دلوں تک پہنچے گی، وہ جو دلوں کو چاٹے گی، وہ مرنے نہیں دے گی. تو یہاں پہ جو لفظ ہے تتلی، یعنی کہ یہ آگ آہستہ آہستہ چڑھتی جائے گی. پھر یہ جو آگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علی الافئدہ، علی آتا ہے، علی بھی حرف جر ہے، اور علی کا مطلب ہے ایک ہوتا ہے الا، الف کے ساتھ ہوتا ہے الا، الا ہوتا ہے ٹورڈز، کسی چیز کی طرف جانا. تو یہ چلے گی نہیں، لپکے گی نہیں، یہ اس شخص پر چڑھے گی. چڑھے گی نہیں کہ اعلیٰ جب آتا ہے عین کے ساتھ، اعلیٰ کا مطلب ہے اس پہ حاوی ہو جائے گی، اس پہ ڈومیننٹ ہو جائے گی. تتلی علی الافئدہ نیچے سے چڑھنا شروع ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ، جیسے سورج چڑھتا ہے، جیسے ہم جب ایسٹ کو ڈو کے اندر ڈالتے ہیں تو آہستہ آہستہ آٹا اوپر کی طرف جاتا ہے، اسی طرح یہ آگ آہستہ آہستہ اوپر جائے گی علی الافئدہ. پھر یہ دلوں تک پہنچے گی، لیکن یہ دلوں کو کمپلیٹلی نہیں کھائے گی، یہ دلوں کو چاٹے گی. یہ دل، وہ دل، اس دل کے اندر جس میں مال کی محبت تھی بہت زیادہ، اس دل کے اندر، دل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الافئدہ استعمال کیا ہے، اس کی بھی ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں. تو جو ہمز اور لمز زبان کے گناہ ہیں، لیکن اس کا کنیکشن روحانی دل کے ساتھ ہے کہ زبان سے گناہ کر رہی ہے، زبان کسی کو برا بھلا کہہ رہی ہے پیٹھ پیچھے اور منہ کے اوپر برا بھلا کہہ رہی ہے، تو ہے یہ زبان کا گناہ لیکن دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اسی طرح حسبان المال، مال کا حسبان کرنا، بار بار گننا، جمع کرنا، یہ ہاتھوں کا، انگلیوں کا، آنکھوں کا گناہ ہے کہ جس کے اندر بار بار جمع کر رہے ہیں، گن رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے، لالچ حرص بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ بھی گناہ تو ہاتھوں اور ذہن کے ہیں، لیکن اس کا کنیکشن دل کے ساتھ ہے. تو چونکہ دل کے گناہ ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ تطلع علی الافئدہ، یہ دلوں تک جا پہنچے گی. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتے ہیں صدر، سواد کے ساتھ صدر یا صدور، جیسے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ سورۃ العادیات میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ دلوں کے اندر، یعنی دلوں میں نہیں، سینوں کے اندر. صدر کہتے ہیں سینے کو، وہاں صدر کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلے.
سورس آف سم تھنگ، جیسے اسی لفظ نکلا ہے عربک میں مصدر، کیونکہ مصدر ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ میں سے کئی الفاظ نکلتے ہیں. تو صدر کہتے ہیں چیسٹ کو، یعنی کہ جو ہمارا فل چیسٹ ہوتا ہے، ہمارا رب کیج جو ہماری، جس میں ہمارے بونز ہوتی ہیں، جو ہمارے پورے جو سینے کی چھاتی کا جو ایریا ہوتا ہے جس میں ہمارا دل اور لنگز محفوظ ہوتے ہیں، اس کو صدر کہتے ہیں، سینٹر پارٹ آف سم تھنگ. پھر قلب آتا ہے، قلب انیٹمی کا ہارٹ ہے، جو ہمارا بایولوجیکل ہارٹ ہے، اس کو قلب کہتے ہیں. اور افئدہ ہے جو ہمارا ایموشنل اسٹیٹ آف دی ہارٹ ہے. ایموشنل یعنی کہ جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ریسٹ لیس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ لفظ آتا ہے افئدہ. اور افئدہ جو ہے یہ پلورل ہے، اس کا جو سنگولر ہے وہ ہے فا حمزہ دال فعدہ. فعدہ کہتے ہیں، اس کا جو لنگوسٹک میننگ ہے، جو اس کا لٹرل لفظی معنی ہے، وہ ہے کہتے ہیں کسی چیز کو بھوننا، ٹو روسٹ سم تھنگ. اور لحم الفرید کہتے ہیں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا جو باربیکیو کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ جب باربیکیو پہ رکھیں تو وہ سزل کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس میں سے آپ دیکھیں پکنے کی وجہ سے اس کے جوسز نکل رہے ہوتے ہیں، اس میں سی 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 کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ سزل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو لحم الفعید کہتے ہیں. فعید یعنی کہ وہ روسٹ ہو رہا ہے. تو اس کا پلورل ہے فؤاد. یہ فواد نہیں ہے، فؤاد، واو کے اوپر جو ہے وہ فتح ہے، فؤاد. اور فؤاد کا کیپٹل وہ پلورل ہے افائد. تو یہ انٹینس اسٹیٹ آف ہارٹ ہے، دل کا بہت اندر کا خاص حصہ جو انسان کو بے چین رکھتا ہے، جس میں ہمارے ایموشن ہوتے ہیں، ہمارے گڈ ایموشنز بھی ہوتے ہیں، ہمارے بیڈ ایموشن، حسد، کینہ، بغض، تکبر اور تمام اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ افئدہ یا فؤاد میں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قلب نہیں استعمال کیا، صدر نہیں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو آگ ہے یہ دلوں تک، جو اندر انسان کا جو دل ہے اس تک جا پہنچے گی، چیسٹ کیویٹی کے اندر جا کے انسان کو یہ آگ جو ہے وہ اس کے گناہ کی وجہ سے، جو اس کے دل کے گناہ تھے جس کی وجہ سے وہ ہمزہ کرتا رہا، لمزہ لوگوں کا کرتا رہا، حسبان کرتا رہا مال کا. حسبان کہتے ہیں یعنی کہ جمع جوڑ کرنا، اس کو کیلکولیٹ کرنا. تو وہاں پہ کیا ہوگا، یہ جو ایسی شاک ویوز اس آگ میں سے نکلیں گی جو اس انسان کو جینے نہیں دیں گی. یہ برین تک پہنچیں گی، لیکن برین کہے گا مر جائے انسان، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا کہ یہ انسان مرے. تو کیونکہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعلیٰ میں اللہ کہتے ہیں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی کہ جب اس نار الکبریٰ میں، اس نار اللہ الحطمہ میں انسان پھینکا جائے گا تو نہ وہ جی سکے گا اور نہ وہ مر سکے گا. تو یہ ہیں وہ ہمارے جانے انجانے میں، بے وقوفی میں کیے ہوئے گناہ، جو ہمیں صبر نہیں آ رہا ہوتا جب تک ہم کسی کی بات نہ کر دیں، یا جب تک کسی کو آنسر بیک نہ کر دیں بدتمیزی کے ساتھ اپنی حدوں کو کراس کرتے ہوئے. تو یہ وہ جو گناہ ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں گناہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا انجام کار بتایا. یہ ڈسکرپشن نمبر 3 ہے اس کی گناہ کی، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ یہ ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی ایکسٹرا کریشن، ہماری جب کریشن کی، ہمیں تخلیق کیا تو کتنی ایکسٹرا کیئر کی پروٹیکشن کے لیے. ہمارے جو دل ہیں اور ہمارے جو لنگز ہیں وہ بہت وائٹل آرگنز ہیں. تو جتنے ہماری باڈی کے وائٹل آرگنز ہوتے ہیں، جس میں ہمارے مطلب جیسے برین ہے، تو برین کو اللہ تعالیٰ نے ہماری کھوپڑی جو اسکل ہے اس میں محفوظ کیا کہ ایک دم سے چوٹ لگنے پہ ڈائریکٹ برین کو ڈیمیج نہ ہو. اسی طرح ہماری جو رب کیج ہے اس میں ہمارے دل کو اور ہمارے لنگس کو محفوظ کر دیا. اسی طرح ہمارا جو پیلوک گرڈل، جو نیچے کے ہمارا ہپ گرڈل بون ہوتی ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دوسرے ریپروڈکٹیو آرگنز اور ہمارے کڈنیز کو پلیس کر دیا تاکہ ہم لوگ محفوظ رہیں، ہماری ان چیزوں کو ایک دم سے ڈیمیج نہ پہنچے. جو ہمارے دوسرے امپورٹنٹ گلینڈز ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کی حفاظت کے لیے دیا تاکہ ان کی ہم حفاظت کریں، فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی. جب ان کی حفاظت نہیں ہوتی تو پھر آخرت میں خدا نخواستہ جب اس آگ کا لوگ ایندھن بنیں گے تو اس آگ میں یہی جو پروٹیکشن والی جگہ ہیں، یہ تمام پروٹیکشنز ختم ہو جائیں گی، اور پھر فواد تک یہ آگ جو ہے بہت جا پہنچے گی ان لوگوں کی جن کی نیتیں بری تھیں، جن کے اعمال برے تھے، جو دوسروں کو ہرٹ کرتے تھے، پیسے پہ پیسہ جمع کرتے تھے. تو ایسی جو آگ ہے وہ پھر ان کا رب کیج، ان کی چیسٹ کی کیویٹی، کوئی بھی اسکیلیٹن کی بونز ان کو نہیں بچا سکے گی، کیونکہ یہ جو حطمہ ہے یہ انسان کو کریش کر رہی ہوگی، یہ جو آگ ہے، اور وہ جو آگ ہے وہ پھر ان کے دلوں تک جا پہنچے گی. اور یہ ایسی سفرنگ ہے جو نہ انسان کو جینے دے گی اور نہ اس کو مرنے دے گی. بار بار انسان جو ہے اس کے پین ریسیپٹرز جو ہیں وہ اس میں ڈالے جائیں گے اور اس